رمی الجمرۃ العقبہ، جمرہ عقبہ کی رمی کے مسائل۔ جمرہ عقبہ پر رمی کرنا واجب ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راحلتہ یوم النحر ویقول لتأخذوا مناسککم فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی ہذہ، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے دن اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے دیکھا۔ اونٹنی پر بیٹھ کر کے الفاظ قابل غور ہیں، یعنی سواری پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس حج کے بعد دوسرا حج کر سکوں یا نہ کر سکوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ کے اونٹنی پر بیٹھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تمام لوگ آپ کو دیکھ سکیں کہ آپ کوئی بھی عمل کیسے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ان کے لیے رول ماڈل تھے۔ جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے، یعنی لبیک اللہم لبیک پکارنا بند کر دینا چاہیے۔ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کا افضل وقت طلوع آفتاب کے بعد چاشت کا وقت ہے، لیکن کسی عذر کی بنا پر 11 ذی الحج کی طلوع فجر تک کنکریاں مارنے کی رخصت ہے۔ بہتر ہے سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد، جب چاشت کا وقت ہو۔ کچھ دیر کے بعد سے مراد یہ کہ جیسے گھنٹہ بعد یا 1.5 گھنٹہ بعد، 9-10 بجے کا وقت جیسے ہوتا ہے، 8-9-10 بجے، یہ زیادہ بہتر وقت ہے۔ لیکن اگر نہ ہو تو دوپہر نہ تو ظہر نہیں تو عصر، مغرب، عشاء، اگلے دن فجر تک بھی ماری جا سکتی۔ ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحج ہیں۔ ان میں رمی جمار کا وقت زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک۔ جمرہ عقبہ کو کنکریاں کس دن ماری جاتی ہیں؟ یوم النحر کو، 10 ذی الحج کو، ٹھیک ہے، جس روز یہاں ہم عید مناتے ہیں۔ اس دن صرف ایک جمرہ کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس کے آگے 3 دن اور 11، 12، 13 جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، ان میں کنکریاں زوال آفتاب کے بعد ماری جاتی ہیں۔ پہلے دن چاشت کے وقت اور باقی دن زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال رمى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمرۃ یوم النحر ضحى واما بعد فاذا زالت الشمس، رواہ مسلم۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے روز جمرہ عقبہ کو دن چڑھے کنکریاں ماری، جبکہ اس کے بعد ایام تشریق میں دن ڈھلے رمی فرمائی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسأل ایام منن فیقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج فقال رجل رمیت بعدما امسیت قال لا حرج، رواہ النسائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ منا میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا میں نے قربانی سے پہلے حجامت بنوا لی ہے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ دوسرے نے عرض کیا میں نے شام کے بعد جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اس سے آپ دیکھیے کہ دین کی وسعت پتہ چلتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑ نہیں۔ جس طرح عموماً ہمارے ہاں تقویٰ کا معیار کیا لے لیا جاتا ہے کہ ذرا ادھر سے ادھر ہوئے نہیں تو بات بگڑ گئی۔ حوض کے گرد پڑی ہوئی کنکریاں رمی کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ حوض وہ جگہ ہے جہاں وہ پلر یعنی جو ہے اس کے ارد گرد کا ایک راؤنڈ اباؤٹ سا بنا ہوا ہے یا سرکل بنا ہوا دیوار سی، تو اس کے اندر سب کنکریاں گرتی ہیں جب اوپر سے ماری جاتی ہیں۔ البتہ جو کنکریاں حوض کے اندر گری ہوں انہیں دوبارہ رمی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، یعنی وہاں سے اٹھا کے وہاں نہیں مار سکتے۔ البتہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بہت ساری پڑ جاتی ہیں پھر وہ لوگ اٹھا کے دوبارہ جا کے پھینک دیتے ہیں، وہاں سے پھر لا کے مار لی جاتی۔ اگر کنکری ستون جمرہ کو نہ لگے لیکن حوض کے اندر گرے تو رمی درست ہوگی۔ اگر کنکری حوض کے اندر نہ گرے تو رمی دوبارہ کرنی چاہیے، کیونکہ اتنا کراؤڈ ہوتا ہے وہاں پر۔ اکثر
ایکسیڈنٹس وہیں پر ہوتے ہیں. سب سے سخت ترین وقت ہوتا ہے یہ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کو دور سے مارتے ہیں, آگے سے کسی کا سر آ جاتا ہے, کئی لوگ جھنڈے اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں, کئی جوتے مار رہے ہوتے ہیں, کئی اور اسی قسم کی لغویات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بسا اوقات آپ نے کنکری پھینکی اور وہ کسی اور کو لگی اور وہ پیچھے ہی گر گئی, تو اندر نہیں گئی. تو اس پلر کو لگ جائے جسے جمرہ بولا جاتا ہے, جسے شیطان کی علامت ہے وہ, یا پھر اس کے اندر گر جائے تو ٹھیک ہے, کیونکہ بسا اوقات اتنی کٹھی جا رہی ہوتی کہ آپ نہیں پہچان سکتے کہ آپ کی کنکری اندر جا کے لگی یا پہلے ہی گر گئی. تو اندر اگر اس سرکل کے اندر چلی گئی تو ہو گیا. سورج طلوع ہونے سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا منع ہے, خواہ بوڑھے ہوں, بچے, خواتین ہوں یا مریض. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم دعفت اہلہ وقال لا ترموا الجمرۃ حتى تطلع الشمس. رواہ الترمذی. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے ضعیف افراد کو رات کے وقت ہی منا روانہ فرما دیا تھا اور انہیں فرمایا جمرہ عقبہ کو سورج طلوع ہونے سے پہلے کنکریاں نہ مارنا. یعنی کب ریچول شروع ہوگا؟ جب اگلا دن طلوع ہو جائے گا. اسے ترمذی نے روایت کیا. اگر کوئی شخص سورج طلوع ہونے سے قبل رمی کر لے تو اسے دوبارہ سورج طلوع ہونے کے بعد رمی کرنا ہوگی. ہر جمرہ کو الگ الگ 7 کنکریاں مارنا چاہیے. کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہنا مسنون ہے. جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے. عن الفضل بن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة العقبة فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة. رواه النسائی. حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں قربانی کے دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. آپ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ کہتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو 7 الگ الگ کنکریاں ماری اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہا. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. مٹھی بھر کر ایک ہی مرتبہ 7 کنکریاں مارنا جائز نہیں. ایسی صورت میں مسنون طریقے کے مطابق دوبارہ رمی کرنی چاہیے. اگر یہ ممکن نہ ہو تو ایک دم یعنی جانور کی قربانی واجب ہوگی کیونکہ رمی ہوئی ہی نہیں. یعنی ہر کنکری الگ سے ماری جائے گی, کٹھی نہیں پھینکی جائیں گی. مکہ مکرمہ بائیں ہاتھ اور منا دائیں ہاتھ رکھتے ہوئے رمی کرنا مستحب ہے. شرط نہیں, ضروری نہیں, لیکن افضل ہے. ان عبداللہ رضی اللہ عنہ انہ انتہا الی الجمرۃ الکبریٰ جعل البیت عن یسارہ ومنا عن یمینہ ورمى ب7 وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب جمرہ عقبہ پر پہنچے تو بیت اللہ شریف کو اپنے بائیں طرف اور منا کو دائیں طرف رکھتے ہوئے جمرہ کو 7 کنکریاں ماری اور فرمایا اس طرح رمی کی اس ذات نے جس پر سورہ بقرہ نازل کی گئی. یعنی یہ آپ کی چونکہ ایک امتیاز تھا کہ جو کسی اور کو نہیں ملا, اس لیے محبت کا ایک انداز ہے یہ کہنے کی بجائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا, فرمایا اس نے کیا جس پہ سورہ بقرہ نازل ہوئی. اس سے قرآن کی محبت بھی ظاہر ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. اسے بخاری نے روایت کیا. جمرہ عقبہ کی رمی کے فوراً بعد واپس آ جانا چاہیے. وہاں نہ رکنا چاہیے نہ دعا مانگنی چاہیے. اس میں کتنی بھلائی ہے فوراً واپس نکلنے میں, کیونکہ عموماً کراؤڈ انہی لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو وہاں پر یا تو کسی کے انتظار میں رکے رہتے ہیں یا دعائیں مانگنے لگتے ہیں یا نفل پڑھنے لگتے ہیں یا کچھ اور من گڑت کام, اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی اذیت کا سبب بنتے ہیں. بدعات کا یہی نقصان ہے, جب دین میں آپ خود ساختہ باتیں نکالیں گے ایک تو دین بھاری بھرکم ہو جائے گا, بوجھل ہو جائے گا, دوسروں کی اذیت کا سبب بن جائے گا. عبادت اسی چیز کا نام ہے, ثواب اسی چیز کا نام ہے, جتنا بتایا گیا اتنا کر لو, خود سے نہ اس کو بڑھاؤ. جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کو کنکریاں مارنے کے بعد ذرا ہٹ کر قبلہ رو ہو کر دعا مانگنا مسنون ہے. یعنی وہاں اس جگہ سے ہٹ جائیں, دور چلے جائیں اور پھر قبلے کی طرف رخ کر لیں. عن الزہری قال بلغنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا رمى الجمرة التي تل المنحر منحر منا رماها ب7 حصيات
يكبر كلما رمى بحسات ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها ب7 حسيات يكبر كلما رمى بحسات ثم ينحدر ذات الشمال فيقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها ب7 حسيات ولا يقف عندها رواہ النسائی۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جمرہ کو کنکریاں مارتے جو مینا میں قربان گاہ کے قریب ہے یعنی جمرہ اولا، تو اسے 7 کنکریاں مارتے۔ اولا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ پہلا، جاتے ہوئے پہلے یہ آتا ہے، پھر وسطی آتا ہے اور پھر عقبہ آتا ہے جو مکہ کی طرف پڑتا ہے۔ ہر کنکری مارتے وقت تکبیر کہتے، پھر آگے بڑھتے اور قبلہ روح ہو کر کھڑے ہو جاتے اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے اور دیر تک اسی حالت میں وقوف فرماتے، پھر دوسرے جمرہ یعنی جمرہ وسطی کے پاس آتے، اسے 7 کنکریاں مارتے۔ ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہتے، پھر بائیں طرف مڑتے اور قبلہ روح کھڑے ہو جاتے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، پھر جمرہ عقبہ کے پاس آتے، اسے 7 کنکریاں مارتے اور اس کے پاس دعا کے لیے وقوف نہیں فرماتے تھے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ رمی جمار کا مقصد اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ رمی کے لیے کنکری کا حجم چنے کے دانے سے کچھ بڑا ہونا چاہیے۔ ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ یقول رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رمى الجمرۃ بمثل حصى الخذف رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمی جمار کرتے دیکھا، آپ نے جمرہ کو وہ کنکریاں ماری جنہیں 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر پھینکا جا سکے، جیسے بنٹے ہوتے ہیں ہمارے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یوں 2 انگلیوں کے بیچ میں پکڑا جا سکے، بہت بڑے بڑے پتھروں کی ضرورت نہیں ہے۔ چنے کے دانے سے زیادہ بڑی کنکریاں مارنا منع ہے، بہت بڑے بڑے پتھر اٹھا کے پھینکنا جو ہے درست نہیں۔ سواری پر رمی کرنا جائز ہے۔ وقوف مزدلفہ کے بعد منا روانہ ہونے سے پہلے صرف جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے مزدلفہ سے 7 کنکریاں چننا مستحب ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداة العقبة وهو على راحلته هات القط لي فلقطت له حصيات هن حصى الخزف فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين رواه النسائي صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو رمی کرنے کی صبح مجھے فرمایا آؤ میرے لیے کنکریاں چنو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے منا جانے کے لیے اونٹ پر سوار تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کنکریاں ضروری نہیں کہ خود جا کے چننی چاہیے، کسی کو بھیج کر بھی منگوائی جا سکتی ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی کنکریاں اکٹھی کی جنہیں 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر پھینکا جا سکے۔ جب میں نے وہ کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دی تو فرمایا ہاں ایسی ہی کنکریاں ٹھیک ہیں، اور یاد رکھو دین میں مبالغہ کرنے سے بچو، غلو سے بچو۔ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو یعنی شدت نہیں ہلاک کیا تھا۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔ یعنی دین میں ایکسٹریمزم کیا ہے کہ جو کہہ دیا گیا اس سے بڑا ہو کر کچھ کرنا یا اس سے بڑھا چڑھا کے کرنا، جتنا کہا گیا اتنا کرنا ایکسٹریم نہیں ہے۔ ایام تشریق کے دوران رمی کے لیے کسی بھی جگہ سے کنکریاں لی جا سکتی ہیں۔ بچوں، بیماروں اور بوڑھوں کی طرف سے رمی کرنا جائز ہے۔ ان جابر رضی اللہ عنہ قال حججنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعنا النساء والصبیان فلبینا عن الصبیان ورمینا عنہم رواہ ابن ماجہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، ہمارے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے، ہم نے بچوں کی طرف سے تلبیہ بھی کہا اور ان کی طرف سے کنکریاں بھی ماری۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور دوسروں کی طرف سے رمی کرنے والے آدمی کو پہلے اپنی رمی مکمل کرنی چاہیے، پھر دوسرے کی طرف سے کرنی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ رمی کرنے والا تینوں جمرات کی رمی مکمل کرے پھر دوسرے کی طرف سے شروع کرے، بلکہ ایک ہی جمرہ پر پہلے اپنی رمی کر لے پھر دوسرے کی طرف سے، اسی طرح دوسرے اور تیسرے جمرے پر رمی مکمل کرنی چاہیے۔ رمی سے متعلق غیر مسنون افعال۔ نمبر 1، ایام تشریق کی رمی کے لیے مزدلفہ سے کنکریاں چننا۔
نمبر 2 رمی سے قبل کنکریوں کو دھونا. نمبر 3 7 کنکریاں بیک وقت مارنا. نمبر 4 رمی کے وقت اللہ اکبر کے بعد رغما للشیطان وردا للرحمن اللہم اجعل حجا مبرورا کے الفاظ کہنا. یہ بھی خود سے ہی بنائی ہوئی ہے دعا. قدرت کے باوجود رمی خود نہ کرنا. رمی کرتے وقت یہ عقیدہ رکھنا کہ کنکریاں شیطان کو مار رہے ہیں. رمی کے لیے پتھر یا جوتے کا استعمال کرنا. رمی کرتے وقت شیطان کو گالیاں دینا. رمی کے لیے جاتے ہوئے اذکار کی بجائے ہنگامہ اور شور و غل کرتے جانا. بعض لوگ ایسے جلوس میں نکلتے ہیں جیسے بہت بڑا مارکا کرنے جا رہے ہوں، حالانکہ وہ بس خیال ہی ہے. واپس آ کے یا اس وقت بھی اسی کے ہی شاگرد ہوتے ہیں. جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کی رمی کے بعد دعا ترک کرنا. اچھا، عام طور پر ہمارے یہاں خواتین جو ہیں وہ بیٹھ رہتی ہیں، کہتی ہیں ہم نہیں جاتے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر اللہ نے ہمت دی، بہت بوڑھی خواتین تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ نے ہمت دی ہو تو ضرور جانا چاہیے. اس لیے کہ جو موت اور حشر کا میدان اور گرمی کا نظارہ وہاں ہوتا ہے وہ کسی اور موقع پر اس طرح نہیں ہوتا. خواہ اس سے بڑے بڑے کراؤڈ ہوتے ہیں، لیکن حقیقی جو اسے کہتے ہیں نا جدوجہد کا وقت اور خوف کا وقت بھی، کہ معلوم نہیں کس وقت کس کے پیچھے. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ لوگ آگے جاتے، کوئی ترتیب تو ہوتی نہیں، آگے جاتے ہیں. اچھا، لوگ سب ایک دوسرے کے بازو پکڑے ہوئے ہیں. اچھا، اکٹھے مارتے ہیں اور پھر اکٹھے پیچھے کو پلٹتے. اس میں اگر کوئی شخص بھی ذرا لڑکھڑا جائے یا ویک ہو تو بعض اوقات غول کے غول شخص جو الٹے پلٹتے ہیں تو اس میں پھر بعض اوقات تو بالکل پاؤں تلے کچلے جاتے ہیں لوگ. ڈرنے کی تو ضرورت نہیں، لیکن یہ کہ جانا چاہیے. چلنا بھی بہت پڑتا ہے اس میں. مینا میں بہت بڑے ایریا میں خیمے لگے ہوتے ہیں، پھر بعض اوقات بہت دور جا کے خیمہ لگتا ہے، پھر وہاں سے پہلے تو پورا کراس کرو، پھر جب وہ ایریا شروع ہوتا ہے تو اس میں بھی کافی لمبی واک پڑتی ہے، کیونکہ گاڑیوں پر عموماً مشکل ہوتا ہے جانا. اس لیے بہت سے لوگ اس مشقت سے اوائڈ کرتے ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں آپ ہماری کر دیں. لیکن ادھورا سا حج ہوتا ہے اگر خود وہاں نہ پہنچے. یہ بات اس لیے بھی میں کہہ رہی ہوں کہ بعض لوگوں کا خیال ہی یہ ہے کہ عورت کو تو جانا ہی نہیں چاہیے. کچھ لوگوں سے میں نے یہ سنا کہ کنکریاں نہیں نہیں نہیں، وہاں عورتوں کا کیا کام.